اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 4۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہمارا اس مہینے کی مناسبت سے، ربیع الاول کی مناسبت سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا ان کے بارے میں، ان کی تعظیم کے بارے میں جو بھی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں یا اللہ پاک نے ان کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، ان میں سے مین آیات جو ہیں وہ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور آج کی آیت جو پہلی لاسٹ دو ویڈیوز اور بڑی امپورٹنٹ آیات تھیں، وہ اسی کی بات کی کنٹینیوٹی ہے یہ آج کی آیت بھی۔ اس میں بھی وہی آلموسٹ بات کی جا رہی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر یہ محاوری ترجمہ ہے، اگر آپ اوپر لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں، وہ ساتھ میں نیچے لکھا ہوا ہے، وا اور رفعنا، رفع کر دیا، بلند کر دیا، لکا تمہارے لیے، لا کے لیے، کا تمہارے، لکا تیرے لیے یا تمہارے لیے، ذکر ذکر، کا تیرے لیے، اگین ذکر ذکر، تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ یہ آیت، یہ سورہ 94 نمبر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس دور میں یہ آیت اور یہ سورہ اور یہ خاص کر کے یہ آیت اس دور میں آئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد مشرکین مکہ ہیں، اور وہ ان کو مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور کیا کیا سکیمز ہو رہی ہیں، اور ان کو کبھی کچھ ان پہ الزامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں تک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور سارا کچھ ہے۔ تو اس کنٹیکس میں آپ اس کو سمجھیں۔ پچھلی اس میں بھی جو پچھلی بھی دونوں آیات جو ہم نے کی ہیں اس میں بھی دیکھیں، اور اس میں بھی بات وہی ہو رہی ہے کہ تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اب اس بات کو اگر ہم سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی، دونوں دوروں میں ان کا ذکر کیسے بلند کیا اللہ پاک نے، اور یہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ فار ایگزامپل آج تک دیکھیں، 1400 سال سے زیادہ، 1450 سال ہونے والے ہیں، تو اتنے عرصے میں آج مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، اور ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ تو اس اذانوں میں، ان مسلمانوں کی ان اذانوں میں اشہاد، گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس 5 وقت کی ہر وقت جو اذان ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آج کے دور میں۔ اور اس کے علاوہ نماز میں دیکھیں، درود پاک پڑھتے ہیں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت یہی کریں گے، میں کوشش کروں گا یہی آیت کروں جس میں اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام اور درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو وہ ہم اس نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کوئی نفل پڑھتے ہیں، کوئی فرض پڑھتے ہیں، کوئی سنتیں پڑھتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی آلموسٹ ہر وقت ہی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی تو دنیا میں کسی کونے میں کسی نماز کا کوئی وقت ہوتا ہے، نہیں تو کوئی نوافل کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہی جا رہا ہوتا ہے، کہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کیسا ذکر بلند کر دیا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں قرآن پاک میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور بکس میں کہیں نہ کہیں ذکر، کہیں کوئی خطبات میں کہیں کوئی تقریب ہو رہی ہے، کہیں کچھ، ہر وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے ذکر بلند کر دیا اللہ پاک نے۔ یہ آج کے دور کی بات ہے۔ اور اگر اس دور میں دیکھا جائے
تو اس دور میں تو کیا شان تھی پہلے، لیکن جب مکی دور تھا تو اس میں بھی دیکھیں کچھ عرصہ تو ایسے ہی تھا کہ نہیں، مطلب ابھی تو سٹارٹ تھی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے لوگوں تک پہنچ رہے تھے وہ تو ابھی سٹارٹ میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد ہی انہی مکہ کے لوگوں نے سٹارٹ کیسے ہوا، انہی مکہ کے لوگوں نے دیکھیں جو حج کے ٹائم پہ لوگ آتے تھے تو ان کو ورگلانے کے لیے کہ مینز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات نہ سنیں یا ان کا نہ کریں، تو خود ہی ان کو جا جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، چاہے وہ غلط باتیں، وہ جادو کی یا اس طرح کی چیزیں باتیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ذکر تو ہو گیا نا۔ وہ ذکر کیا ہوتا تھا، وہ لوگ جاتے تھے اپنے قبائل میں، اتنی دور دور جاتے تھے اور وہاں بات کچھ کرتے تھے، وہ بات کہیں آگے نکلتی، کوئی پھر دوبارہ بعد میں آتا، کوئی عمرے کی غرض سے آتا، کوئی اور کسی کی کوئی ملاقات ہو جاتی، کسی مطلب باتیں پورے علاقے میں باتیں ہونی شروع ہو گئی نا کہ اچھا وہ ایسے ہم نے سنا ہے، تو کوئی وہاں گیا، کوئی مکہ سے لوگ ادھر گئے تو ان سے پوچھنا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ وہی جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ اکرام ایمان لے آئے تھے ان لوگوں کے بارے میں جب قرآن کے بارے میں سنا، ان کے اخلاق کے بارے میں کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی سیرت کے بارے میں پتہ چلا، تو وہی لوگ آہستہ آہستہ ایمان لانے بھی شروع کر گئے اور سارا کچھ وہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا۔ اور اسی میں سے ایک جو مدینہ کے یثرب کے لوگ تھے وہ اسی طرح ہی ایک گروہ گیا، تو انہوں نے ایسے ہی ایمان لے آیا اور وہ واپس آئے، تو وہ انہوں نے ساروں کو بتایا، پھر اور لوگ وہاں سے گئے، انہوں نے ملاقات کی، وہ ایمان لے، اسی طرح پورے کا پورا یثرب اور پورے کا پورا مدینہ جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ اور وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں کافی زیادہ تنگ بھی کر دیا گیا، تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے مدینہ کو، اور وہ تو آلریڈی سارے ایمان لا چکے ہوئے تھے اور بڑا اچھا استقبال ہوا، تو پھر وہاں سے پراپر جو مدینہ کی ریاست کی جو بات ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ ہو گئی۔ وہ جب سٹارٹ ہوئی تو ارد گرد کے لوگ اس ریاست سے یا اس معاشرے سے یا اس شہر کے رہن سہن سے اتنے متاثر ہونا شروع ہو گئے کہ وہ بھی ایمان لانا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ یہودیوں کے ایسے قبائل تھے جن کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی غزوے، پہلے تو ان کے ساتھ معاہدے ہی ہوئے، پھر مکہ کے لوگوں نے حملے کیے اور ان سے جنگیں وغیرہ ہوئیں، اسی طرح پھر بڑھتے بڑھتے الٹیمیٹلی فتح مکہ ہوا۔ تو ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا کہ پورے عرب میں، پورا خطہ عرب میں وہ انہی کا ہی حکومت بھی قائم ہو گئی اور انہی کو مان بھی لیا گیا، اللہ کا رسول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اللہ پاک نے دیکھیں گریجولی اس ایک آیت جو کہ میں بھی جب یہ نازل ہوئی اس ٹائم لوگ تو شاید اس کا مذاق ہی اڑاتے ہوں، مطلب مکہ کے جو لوگ تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، لیکن اس آیت کو ہر لحاظ سے اللہ پاک نے کیسے امپلیمنٹ کیا، پھر اسی سے آگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آگے صحابہ اکرام نے، آگے خلفائے راشدین نے، انہوں نے آگے وہی پیغام دوسری سلطنتوں تک پہنچایا، پھر آگے وہی بڑھتا 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 آج تک کی میں آج کی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کیا یہ معاملہ ہے۔ تو کیسے اللہ پاک نے ذکر بلند کیا اپنے نبی کا، اپنے پیغمبر کا، اپنے رسول کا، اس آیت میں جو بیان کیا، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ سٹڈی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، خاص کر کے اس مہینے کی مناسبت سے۔ اس مہینے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی 12 ربیع الاول کو، جو کہ سرٹن ہے، اور اسی مہینے میں ہی ولادت بھی ہوئی ہے، ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ 12 ربیع الاول پہ ہی میلاد وغیرہ مناتے ہیں، تو اسی مہینے میں ہی ہوا۔ تو اسی مہینے کی مناسبت سے تھوڑا سیرت کے بارے میں پڑھیں، پہلے تو قرآن پاک میں جو میں کوشش کر رہا ہوں آپ خود سے بھی پڑھیں، اس کی اگلی پچھلی چھوٹی سی یہ سورہ ہے، آپ خود بھی پڑھ لیں، تو اس کے علاوہ سیرت کی بھی بکس پڑھیں ضرور۔ جزاک اللہ خیر۔